السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلسلہ وار ناول تشنۂ دیدار، جس کو تحریر کیا ہے RS ریشم نے، پارٹ 11۔ تو پھر دیر نہیں کرتے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر چلتے ہیں تشنۂ دیدار پارٹ 11 کی طرف۔ حال شیر علی، فی الحال میری گمشدگی کا کسی سے ذکر مت کرنا کہ ہم وہاں سے نکل آئے ہیں۔ زین العابدین ماتھے پر شکنوں کا جال لیے شیر علی سے سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، اور ذرا معلوم کرو کہ آج کل حال رخشندہ اور قاسم حیات خان کن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ان میں سے کس کا اشہد عزیز سے رابطہ ہے۔ اس نے اپنی سگریٹ کو سلگاتے ہوئے ایک گہرا کش لیا۔ جی سر، شیر علی کے جاتے ہی وہ اپنی سگریٹ بجھا کر ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں نرس اس کی ڈرپ میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ زہرا نے اندر داخل ہوتے زین العابدین کو دیکھا، جس کے چہرے پر چھائی چٹانوں سی سختی کسی پر خطرناک طوفان کا اندیشہ دے رہی تھی۔ نرس کے جاتے ہی وہ 2 قدم چلتا ہوا زہرا کے نزدیک گیا، جو اسے دیکھ کر اپنی ٹانگیں پسارے بیڈ کو اونچا کیے بیٹھی تھی۔ سر، مجھے امی سے بات کرنی ہے، اس نے دھیمی آواز میں اسے بولا، جو مسلسل ٹکٹکی باندھے اس کے ظاہر ہوتے نشانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ انہیں زور سے میچے، لبوں کو آپس میں پیوست کیے اپنے اندر اٹھتے ابال کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے خود کی روح تک گھائل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل میں ایک عہد کر چکا تھا خود سے کہ وہ اس انسان سے اس ایک زخم کا حساب لے گا۔ کیا کہا؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر آ کر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے امی سے بات کرنی ہے سر، وہ اسے کہتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ پہلے یہاں سے اٹھو، ڈاکٹر نے تمہیں واک کرنے کے لیے کہا ہے۔ زین العابدین نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے دیکھ کر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھام کر اسے کھڑا کیا تھا، جو اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر سہارا دیتے ہوئے اسے 2-4 قدم چلایا، جس سے وہ ایک بار لڑکھڑائی بھی تھی، پر زین العابدین نے اسے گرنے نہ دیا، جو 2 قدم ہی چل کر ہانپنے لگی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے صوفے پر لے آیا۔ یہ لو، پانی پیو۔ میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اس کی امید پر پورا اترتی ہوئی اس کے ہاتھ سے گلاس نہ تھامنے کا عہد کر چکی تھی، مگر مقابل زبردستی اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگا گیا، جسے اس نے 2 گھونٹ بھر کے پیچھے کر دیا۔ آپ کیوں ہر بات پر زبردستی کرتے ہیں؟ زہرا نے اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے کی سفید رنگت میں اس وقت سرخیاں سی گھل گئی تھیں۔ کیونکہ تم مجھے مجبور کرتی ہو ایسا کرنے پر۔ وہ اس سے نظریں چراتی ہوئی کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں زہرا؟ زین العابدین کی گھمبیر آواز نے رومانوی ماحول کا طلسم مزید بڑھایا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زہرا نے سرسری سا اس کی جانب دیکھا۔ وہ صوفے پہ اس کے برابر میں براجمان ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے اسے سہلانے لگا، جس پر ابھی بھی اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ مسئلہ ہو تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی توجہ سے، اپنی چاہت سے مجھے حل کر دو۔ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو۔ کام مشکل ہے مگر جیت ہی لوں گا اس کو، میرے مولا کا جو ہی اشارہ ہوگا۔ ٹھیک کہا نا میں نے مسز خان؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی، جہاں سوائے آنسوؤں کے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ لمحوں میں فسوں خیز سحر ٹوٹا تھا۔ زین العابدین واپس اپنے خول کو بند کر گیا۔ اسٹاپ کرائنگ زہرا، وہ اس کی جانب ٹشو بڑھاتے ہوئے بولا، جسے وہ نظر انداز کرتی اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی، مگر پھر بھی آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں سر، بس مجھ پر ایک احسان کر دیں۔ میری امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، ان کا میرے سوائے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ پلیز میری ان سے بات کرا دیں۔ وہ زین العابدین کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ برہم ہوتے ہوئے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول گیا۔
تم التجا کرنے کے لیے نہیں، زین العابدین پر حکم چلانے کے لیے بنی ہوں، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے اس طرح سے کبھی بھی ہاتھ مت جوڑنا، اور آنٹی سے میں تمہاری بات کرا دوں گا، مگر تمہیں کل صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہم واپس کراچی جائیں گے۔ وہ زہرا کو سر کھڑا کرتے ہوئے واپس بستر کی جانب لے جانے لگا، جو مکانکی انداز میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ آپ پلیز کیوں نہیں سمجھ رہے سر؟ وہ ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ اس وقت میں مزید تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، جبکہ میرے دشمنوں کی تعداد میرے دوستوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے جب تک میں اس انسان کو پکڑ کے عبرتناک سزا نہیں دلا دیتا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ اب سے بھول جاؤ سب کو، جب تک میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتا میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ زہرا اس کے لہجوں میں سختی دیکھ کر متوحش ہو گئی تھی۔ اگر اس نے اپنے کہے کو سچ کر دکھایا تو وہ کیا کرے گی؟ آخر آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر خدا نخواستہ میری امی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ضبط کے باوجود بند آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے کو بہنے سے نہ روک سکی۔ مت چھوڑنا، میں چاہتا بھی یہی ہوں۔ زین العابدین چہرے پہ پھیکی مسکراہٹ سجائے اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چٹکے سے نگاہ ڈال کے بولا، سر کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور کی آواز پر عظیم خان کو جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ پھرتی سے اپنی متاع حیات کو اٹھاتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ ڈرائیور جلدی سے ہسپتال چلو۔ وہ ہمنکوں کی طرح اپنے مالک کو دیکھنے لگا، جو پہلی بار کسی کے لیے ایسے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ گاڑی کو ہوا کے دوش پہ اڑاتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر نے فوزیہ کو فوری ٹریٹمنٹ کے لیے اندر ایمرجنسی میں لے جانے کا کہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو عظیم خان تیزی سے ان کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ عظیم خان کے چہرے سے پریشانی جھلکتے دیکھ کر ڈاکٹر نے ان کا شانہ تھپتھپایا۔ سر ایسا ہے کہ سر کے علاوہ باقی چھوٹے معمولی نوعیت کی آئی ہیں، وہ اس وقت بے ہوش ہے کیونکہ اس سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ ہم ان کے مزید ٹیسٹ کریں گے اس دوران، آپ بس دعا کیجیے کہ انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر عظیم خان رنجیدہ ہوا انتہائی نگہداشت وارڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جہاں شیشے کے پار ان کی زندگی بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی، جو انہیں اتنے سالوں بعد ملی بھی تو کس حالت میں۔ وہ شیشے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے آنکھوں میں آنسو سموئے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی جو اس وقت ان کا ساتھ دیتا۔ وہ فوراً اپنے موبائل سے زین العابدین کو کال ملانے لگے، جس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے نزدیک رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ یوشا تجھے میری ساری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ زین العابدین اسپتال کے کمرے کے باہر راہداری میں چکر لگاتا ہوا بولا۔ سب سمجھ آ گیا، تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ بھائی یہ نمبر کس کا ہے؟ یوشا نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ گارڈ کا ہے میرے، فی الحال میرے پاس یہی ہے، باقی جو بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، وہ پریشانی سے سر کو مسلتے ہوئے بولا۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اپنی گمشدگی کو راز میں کیوں رکھ رہا ہے، اور آنٹی پہ نظر رکھ کے کیا فائدہ؟ یوشا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ لے بہتی گنگا میں کسی اور نے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، تجھے نہیں سمجھ آئے گا تو بس اتنا کر جتنا میں نے کہا ہے۔ زین العابدین نے سر کو مسلتے ہوئے اپنی بازوں پہ لگی پٹی کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں زہرا کی امی کے گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں کسی طرح سے، اس کے علاوہ آنٹی والا کام بھی جلدی کر کے تجھے بتاؤں گا، تو اپنا اور بھابھی کا دھیان رکھنا۔ زین العابدین یوشا کی بات سنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، جہاں زہرا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے میں مصروف تھی۔ سر اب یہ بالکل ٹھیک ہے، معمولی سے زخم ہے جو آہستہ آہستہ مندمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی ساری میڈیسن لکھ کر دے دی ہیں، آپ باقاعدگی سے ان کا استعمال کرواتے رہیے گا، انشاءاللہ نشان بھی جلدی چلے جائیں گے۔ آپ ان پیپرز پر دستخط کر دیں، پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر۔ زین العابدین نے دستخط کرتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، جو پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھالتی ہوئی باہر کی جانب نکل گئی۔ چلیں، زین العابدین نے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی آواز پر گھر واپس جانے کے لیے فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بذریعہ جہاز پشاور سے کراچی لے آیا، جہاں واپسی کے سفر میں خاموش بیٹھی زہرا اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اپنی امی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر وہ کتنی پریشان ہوں گی میری وجہ سے۔ زندگی میں پہلی بار امی کو اتنے دنوں کے لیے بنا بتائے میں کہیں گئی، جانے وہ اپنی دوائی وقت پر لے رہی ہوں گی کہ نہیں۔
گزرتا ہوا وقت اسے خدشات و وہمات میں مبتلا کر رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی غزالی آنکھوں میں آنسوں کے شفاف موتی چمکنے لگے۔ جب ہی گاڑی کی خاموشی کو موبائل کی آواز نے توڑا، جس پر یوشا کالنگ آ رہا تھا۔ ہاں یوشا، بول کیا رپورٹ ہے؟ زین العابدین نے پیچھے بیٹھے ہوئے اس سے پوچھا۔ یار ایک بری خبر ہے، بھابھی کی امی 2 دن سے لاپتہ ہیں، وہ کل شام سے گھر واپس نہیں آئیں۔ جب میں نے ان کے مالک مکان سے پوچھا تو اس نے ایسی واہیات زبان استعمال کی بھابھی کے بارے میں کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس عورت کا وہیں قتل کر دوں۔ زین العابدین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک بار مسز ڈسوزا کو بے نقد سنا ڈالا تھا۔ تو برابر میں جاتے وہاں پتہ کیا؟ وہ بااجرت اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ زہرا کی موجودگی کی وجہ سے وہ یوشا سے ڈھکے چھپے لفظوں میں پوچھ رہا تھا۔ یار ان کے گھر بھی بڑا سا تالا لگا ہوا ہے، سنا ہے ان کی کسی رشتہ دار کی طبیعت بہت خراب ہے جہاں وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، یوشا سرد سپاٹ لہجے میں بولا۔ پھر تم آس پاس میں پتہ کرو، کسی نے تو دیکھا ہوگا ان کو۔ یوشا کچھ بھی کرو، مجھے وہ صحیح سلامت چاہیے، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولتا اپنے برابر بیٹھی زہرا پہ اور چٹی سی نگاہ ڈالی جو اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ازحد سنجیدہ لہجہ، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی رمق بھی نہ تھی، ضرور معاملے کی نوعیت کچھ غیر معمولی تھی۔ وہ فون بند کرتا اپنے دماغ کے تانے بانے گھمانے لگا۔ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ کون نہیں مل رہا؟ زہرا سراسیمہ سی اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے کوئی بہت بری خبر ملنے والی ہے۔ زین العابدین نے اس کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا، جہاں اس کے چہرے پہ چھائی یاسیت اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ آخر اس سب کا ذمہ دار ایک وہی تو تھا۔ تمہارے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ڈرائیور، گاڑی پہلے فلیٹ کی طرف لو۔ زہرا نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ سر آپ پہلے مجھے گھر ڈراپ کر دیں، پھر آپ جہاں مرضی جائیں، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی رسانیہ سے بولی۔ آنٹی سے بھی ملیں گے، پر پہلے تمہیں وہیں جانا پڑے گا میرے ساتھ۔ اسے تم التجا سمجھ لو یا دوست، تمہاری مرضی ہے۔ زین العابدین کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ غیر معمولی تاثرات زہرا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ وہ خاموش رہنے میں ہی عافیت جان کر بیٹھ گئی۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور سہی۔ کچھ ہی دیر میں ڈیفینس کے پورش ایریا میں بنے فلیٹ کے سامنے ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی، جہاں زین العابدین اس کی جانب کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ اترو، وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا۔ مگر، زہرا نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ مگر کیا؟ زین العابدین کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ آپ اپنا کام کر کے آ جائیں، میں یہیں انتظار کروں گی، وہ سرسری سے لہجے میں بولی، جس کے لہجے میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے فلیٹ کی جانب لفٹ کی جانب بڑھنے لگا، جو شوق سی ہوئی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، جو آس پاس میں گزرتے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ زہرا نے اسے تعصب سے دیکھا، جو کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ فلیٹ کا لاک کھولتے ہوئے اسے لیے اندر داخل ہو گیا، جہاں فلیٹ کے نام پر ایک عالی شان فرنشڈ گھر تھا، جس کے ہر کونے سے اس گھر کے سجانے والے کی محنت جھلکتی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں بھی آیا۔ اگر فریش ہونا ہے تو اس والے کمرے میں چلی جاؤ، زین العابدین اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ کو جو بھی کام ہے پہلے وہ کریں، مجھے جلدی سے اپنی امی کے پاس گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ تیز اور درست ہو گیا، جو زین العابدین کو ناگوار گزرا۔ وہ واپس ہی دروازے کی جانب پلٹا، جہاں کھڑے ہو کر اس نے دروازے پر آٹومیٹک لاک کا پاس ورڈ لگایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زہرا ہکا بکا سی سے دیکھنے لگی۔ لاک لگا رہا ہوں تاکہ میری غیر موجودگی میں تم کہیں بھاگ نہ جاؤ۔ اب شرافت سے جا کر فریش ہو، میں بھی فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ مزے سے اس کی سراسیمہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا۔ کیا یہ انسان پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مطلب کچھ بھی؟ میں کوئی بے زبان جانور ہوں جسے جہاں ہانکیں گے میں وہیں چلی جاؤں گی؟ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح فلیٹ کی تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھنے لگی، تاکہ کسی بھی طرح وہ باہر نکل سکے، مگر سوائے ہلکان ہونے کے اس کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جب ہی کچھ دیر میں زین العابدین سرمئی ٹی شرٹ پر کالا ٹراؤزر پہنے اپنے گیلے بالوں کو تولیوں سے رگڑتا ہوا باہر آ گیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ متعجب ہوا اسے دیکھنے لگا، جو اس وقت اسے غضبناک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیا مجھے اپنی غزالی آنکھوں سے سالم نگلنے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ استہزائی انداز میں ٹاول کو صوفے پر پھینکتا ہوا اس کی جانب 2 قدم بڑھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔
وہ غصے میں لال بھبو کا چہرہ لیے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، جو اپنے قدم مسلسل اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اپنے گھر میں ہی تو ہو، وہ تو بدو بولا۔ مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، وہ چڑھ کے بولی۔ اور اگر نہ لے کر جاؤں تو؟ وہ اسے مزید زج کرتا ہوا بولا۔ زین العابدین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو جب بتاؤں گی جب آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ حتی الامکان کوشش کر رہی تھی خود کو لڑنے سے باز رکھنے کے لیے، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جس طرح سے تم مجھ پر حکم چلا رہی ہو نا، اگر اس وقت جان بھی مانگتی تو وہ بھی دے دیتا، پر مجبوری ہے خان کی جان، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، اس لیے خود کو ان پراگندہ سوچوں سے باہر نکالو اور جا کے فریش ہو جاؤ جب تک میں تمہارے لیے کافی بناتا ہوں۔ وہ نکھرا سا اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ زہرا کے نزدیک کھڑا تھا، جن کے درمیان ایک قدم جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے شیمپو اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو زہرا کو اپنے حواسوں پہ چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جب ہی وہ اپنی سحر انگیز آنکھوں سے اسے گم مگو کیفیت میں دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب موڑ گیا۔ مجھے فریش نہیں ہونا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ زین العابدین نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا، جو ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی۔ میں نے بھی شاید تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، ان کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ یہ لاک کھولیں ورنہ میں اس گھر کی سب چیزوں کو توڑ دوں گی۔ زہرا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ توڑ دو، تمہارا گھر ہے، جو مرضی کرو اس گھر کے ساتھ اور اپنے گھر والے کے ساتھ۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹ کے اسے شوق اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس کا یہ انداز دیکھ کر زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں الگ سنسنی سی دوڑ گئی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو زہرا؟ میں تمہارا گھر والا ہی تو ہوں۔ وہ اس پری پیکر کو قریب سے کھڑا دیکھنے لگا، جو اپنے لبوں کو بے دردی سے کترنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں مانتی یہ فضول باتیں، مجھے بس جانے دیں یہاں سے، وہ ایک دم سے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے بولی، جس پر زین العابدین نے اسے ایک ہاتھ سے کھینچ کے خود سے قریب کیا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو زہرا زین العابدین، لیکن تم میری شرعی اور قانونی طور پر بیوی ہو، اور جو تم بار بار بول رہی ہو نا کہ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے، اس کے تلخ رویے نے اس کے اندر بھونچال سا پیدا کر دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں گلابی رنگ اتر آیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں گھر کیوں نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر زین العابدین اپنے کمرے سے فون اٹھا لایا تھا، جس پر کال ڈائل کر کے اس نے اسپیکر کھول دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد یوشا کی آواز ایئر پیس پر گونجی۔ یوشا اسپیکنگ۔ ہیلو یوشا، کیا خبر ہے؟ زین العابدین معنی خیزی سے سفسار کرنے لگا۔ کچھ خبر نہیں ہے یار، میں بھابھی کے پڑوسیوں کے گھر بھی گیا تھا، وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ جمال۔ ہاں، جمال کے گھر گیا تھا، وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ آس پڑوس میں بھی معلوم کیا تھا، پر کسی کو بھی نہیں معلوم وہ لوگ اچانک کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اب یا تو آنٹی ان کے ساتھ ہیں یا پھر کہیں اور۔ ویسے میں نے پولیس اسٹیشن میں بھابھی کی امی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی ہے، اب دیکھو صبح تک پتہ چلے گا۔ زہرا یوشا کی باتیں سن کر جھٹکا کھا کے رہ گئی تھی۔ جو وہ سمجھ رہی تھی بات وہ نہیں تھی، بلکہ اس کی امی لاپتہ تھیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی پتہ چلے مجھے فوراً بتانا، ٹیک کیئر۔ زین العابدین نے فون بند کر کے زہرا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر گھبرا کر کہا، میری امی کہاں چلی گئیں؟ بتائے مجھے کہاں گئیں میری امی؟ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ مجھے میری امی واپس چاہیے، دروازہ کھولیں پلیز، مجھے باہر جانا ہے میری امی کے پاس۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اس نے دیوانہ وار اپنی نظریں کسی چیز کی تلاش میں دوڑائی تھیں۔ جب ہی اس نے نزدیک رکھا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس سے بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ سر، دروازہ کھولیں ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ زہرا آنکھوں میں آنسو سموئے بھیگے چہرے کے ساتھ اس سے بولی تھی، جو اس کے ہاتھ میں شیشہ دے کر وحشت زدہ سا ہو گیا تھا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ زہرا کی تنبیہ کے باوجود وہ اس کی جانب بڑھا۔ زین العابدین نے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کے اسے اپنی سمت کھینچا۔ وہ کانچ سے وجود کی مالک اس کے مضبوط سینے کا حصہ بنی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے زہرا؟ تمہیں غصہ ہے تو مجھ پر نکالو، ڈیم اٹ! خود کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہو؟ اگر ابھی تمہیں لگ جاتی تو؟ اس کی کالی گھور آنکھوں میں اس وقت غصہ جھلک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے!
اس نے غصے میں چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا۔ وہ بے بسی کے دہانے پہ کھڑی اونچی آواز میں رونے لگی، جسے روتا دیکھ کر زین العابدین کے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ دور ہو جائے مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگائیں، مجھے میری امی پتہ نہیں کہاں ہوں گی، مجھے جانا ہے ان کے پاس۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے اس طرح سے بلکتا دیکھ کر خود میں بھیج گیا، جو چڑیا کی طرح اس کی قید میں پھڑپڑا رہی تھی، جو اسے کسی صورت بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ کب تک مزاحمت کرتی؟ آخر اس کے سینے پہ سر رکھے اتنا روئی کہ وہ عقل و خرد سے بے سود زین العابدین کے مضبوط بازوں میں جھول گئی۔ وہ اس کا نرم و نازک سا وجود اٹھائے بیڈ پر جا کر احتیاط سے اسے لٹا گیا۔ اس وقت اس سوئی ہوئی شیرنی کو جگانا مناسب نہیں، جتنا سوئے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھاری ہوتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی تھی، جہاں رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ جبھی زین العابدین کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر اسے اپنے دوپٹے کا ہوش آیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ اپنے لہجے میں نرمی سموئے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ کسی لڑکی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دوپٹے کو اپنے اوپر ٹھیک طرح سے اوڑھتی ہوئی خونخوار لہجے میں گویا ہوئی۔ میں کسی لڑکی کے کمرے میں کہاں آیا ہوں؟ میں تو اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ چہرے پہ مائنے خیز سی مسکراہٹ لیے بولا، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ اس سے نرم لہجے میں بولا، مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ۔ وہ ذرا تیز لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ وہ ایک دم ہی اس کی جانب پر بڑھا تھا، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بیڈ کی دوسری جانب سے اتر گئی تھی۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ انگلیوں کو مروڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے اس کی دھونس بھری عادت کا اچھے سے معلوم تھا۔ اگر وہ ضد پر اڑ جاتی تو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اسے زبردستی کھلاتا۔ کیوں؟ تم نے ہوٹل سے نکلتے وقت ہاتھی کھایا تھا یا گائے جو بھوک نہیں ہے؟ شرافت سے ٹھیک 10 منٹ بعد تم مجھے کچن میں نظر آؤ، ورنہ میرا تمہیں اٹھانا سخت برا لگے گا مسز خان۔ نقصان سراسر تمہارا ہی ہوگا۔ اسے معنی خیزی سے بات واضح کی تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ اس کی دھمکی کے خوف میں وہ فریش ہو کر اپنے ملگزی سے کپڑوں کی ہاتھوں سے شکنیں نکالتی ہوئی کچن کی جانب آ گئی، جہاں وہ بڑی تیزی سے برنر پہ پکتی چائے کو گریپر کی مدد سے فلاسک میں انڈیل رہا تھا۔ بالکل جنگلی بلی ہو، ذرا بھی تو میرا خیال نہیں رکھتی، اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، جو انگلیوں کو مروڑتی ہوئی پش پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زہرا، یہاں آ کر بیٹھو۔ زین العابدین نے اس کا نرم ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا، جس کے نزدیک سے اسے سگریٹ اور کلون کی ملی جلی سی مہک آ رہی تھی۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می۔ وہ ناگواری سے اپنا ہاتھ اس کی فولادی گرفت سے چھڑانے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ٹچ کرنے کا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کے اسے گھورنے لگا، جو خفیف سی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا ہاتھ تھامنے والیاں ارد گرد میں لاتعداد جو موجود ہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ جانے کیوں اسے برا لگا تھا زین العابدین کا ایسے کہنا۔ وہ خود چاہے اسے جو مرضی کہے، پر وہ اسے کچھ نہ کہے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے کیوں کے آگے زہرا کی سوچ ابھی باقی تھی۔ اچھا، تم کیا ہر وقت مجھ پر ہی نظر رکھتی تھیں؟ وہ ایک دم سے اس کی کرسی کی پشت کو تھام کر کھڑا ہو گیا تھا، جو اس کے اپنے اتنے نزدیک کھڑے ہونے پر سٹپٹا گئی۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ پہ نظر رکھنے کا۔ آنکھوں دیکھا میں جھٹلا نہیں سکتی، وہ ہکلا کر بولی۔ زہرا، تم خود دیکھ لو، اب تم مجھ سے جان بوجھ کر الجھ رہی ہو۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو صنف نازک کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ ہاں، تمہاری بات اور ہے، میں بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا۔ وہ کالی گھور آنکھوں میں شوخی شرارت اور روب دھونس لیے اس کے نزدیک کچھ اس طرح سے جھکا تھا کہ اس کی کانوں کی لوؤں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ زہرا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، جب ہی زین العابدین اس کے پیچھے سے ہٹ کر برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہونے لگی، لیکن اس نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ مسز خان، شرافت سے ناشتہ کر لو، ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ وہ زین العابدین کی بے باکی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی، جو زبردستی اسے چیز آملیٹ اور ٹوسٹ بریڈ پلیٹ میں ڈال کر دے رہا تھا۔ اشد، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ، مجھے خفیہ رپورٹ ملی ہے کہ زین العابدین اور اس کی وہ سیکرٹری دونوں شوگرا سے غائب ہیں۔ کیا اس میں تم ملوث ہو؟
ناصر عزیز نے لہجے میں چٹانوں سے سختی لیے ارشد عزیز سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ تنک کر بولا۔ اچھا، اگر مجھے خبر ملی کہ اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے تو ارشد، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی مجھ سے۔ ناصر عزیز کے سرد لہجے پہ ارشد عزیز چھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بھائی، اپنے آدمیوں سے بھی معلوم کروا سکتے ہیں، میں نے آپ کے الیکشن کی وجہ سے ان کی جان بخش دی ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے انہیں نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ کروفر سے بولتا ہوا باہر کی جانب نکل گیا۔ ناصر سپال جانتا تھا اس کا بھائی وقتی طور پر ناراض ہے، مگر وہ جلد ہی اسے الیکشن کے بعد منا لے گا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ارشد نے اسے نہیں کڈنیپ کروایا تو پھر کون ہے وہ جو ان کی لڑائی کو اپنے استعمال میں لا رہا تھا؟ ناصر سپال کے ہاتھ جب کوئی سرا نہیں لگا تو وہ باہر کی جانب آ گیا جہاں ارشد عزیز کیا تھا۔ اپنی پڑوسن کا یا کسی اور کا نمبر دو، وہ صوفے پہ بیٹھی زہرا کو دیکھ کر بولا، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے قصداً جمال کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے کسی کا بھی نمبر نہیں آتا، سب کے نمبر موبائل میں تھے، وہ افسردگی سے بولی تھی۔ مطلب تمہیں اپنی پڑوسن کا نمبر یاد نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا جس نے نفی کی تھی۔ ہاں نہیں یاد، میرے پاس کون سا بچپن سے فون تھا جو سب کے نمبر رٹے ہوں گے، ابھی تو لے کر دیا تھا آپ نے۔ وہ کھسیا گئی تھی جب ہی تنک کر بولتے ہوئے زین العابدین کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر الجھ گیا۔ زہرا، ایک تو تم سے کوئی بھی بات کر لو تم فوراً رونا شروع کر دیتی ہو۔ وہ ماتھے پر شکنوں کا جال ڈالے اس کے برابر میں براجمان ہوا۔ تو کیا کروں، کہہ کے لگاؤں؟ میری امی کہیں گم ہو گئی ہیں اور میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں، کہیں جانے بھی نہیں دے رہے آپ مجھے تاکہ میں ان کا پتہ کر سکوں۔ وہ اس کی بات پر پھنکارتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، جس کے چہرے پہ درد کی پرچھائیوں اور آنسوؤں سے وہ بے چین ہو اٹھا۔ زہرا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے انہیں، میں نے یوشا کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، تم پریشان مت ہو، دیکھنا وہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں اس کے علاوہ کوئی جگہ، کسی جگہ کا پتہ ہے جہاں آنٹی کے جانے کا گمان ہو؟ وہ ذرا نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، جو کچھ دیر سوچنے کے بعد آہستہ آواز میں بولی تھی۔ ہاں ویرم، میرے ماموں کا گھر ہے وہاں، میری امی ہر سال جاتی تھیں خالہ کے گھر۔ زہرا کو ایک امید کا دیا جلتا دکھائی دیا۔ چلو پھر ایڈریس دو، میں کسی کو بھیج کر وہاں کا پتہ کراتا ہوں۔ زین العابدین نے فون پہ کچھ نمبر دباتے ہوئے کہا۔ مجھے ایڈریس نہیں آتا، میں خود جا سکتی ہوں، ویسے جیسے امی لے کر جاتی تھیں بس پر۔ اس نے رونے کے دوران اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا، جو شوق سا اسے دیکھنے لگا۔ یعنی ایڈریس نہیں معلوم مگر لے کر جا سکتی ہو، انٹرسٹنگ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولتا ہوا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ آپ مجھے جانے دیں، میں ماموں کے گھر کا راستہ جانتی ہوں، پلیز آپ مجھے بس ایک بار جانے دیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے پش پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ تم فی الحال کہیں نہیں جا سکتی، میں خود کچھ کرتا ہوں۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عظیم، میرے بچے، میری بہو کیسی ہے اب؟ کچھ طبیعت میں سدھار آیا؟ سلیمہ بیگم نے اپنے لختے جگر سے پوچھا، جو کئی سالوں سے اپنی رفیق حیات کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ اماں جان، آپ دعا کریں میری فیا کو ہوش آ جائے، وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی۔ اماں، آپ اسے کہیں، عظیم نے روندھی آواز میں اماں جی سے کہا۔ نہ رو میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو کہے گا ہمارا رب سونے نے اپنا معجزہ کر دکھایا ہے۔ سلیمہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے لگتے جگر کو دلاسا دیا۔ اماں، آپ بس دعا کریں میری فیا کے لیے، اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عظیم نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ضرور میری جان، میری ساری دعائیں میری بہو کو لگیں، اللہ اسے خیر سے گھر واپس لائے، آمین۔ زین العابدین ناشتے کے بعد سے گیا، لنچ ٹائم میں واپس آیا۔ آخر کب تک مجھے یہاں قید رکھنا ہے؟ اس نے رکھائی اور سر موڑی دکھاتے ہوئے اسے کہا، جو مسٹرڈ پینٹ پر کالی ٹی شرٹ پہنے ہلکی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ بہت چارمنگ لگ رہا تھا۔ تا حیات، وہ مزے سے کہتا ہوا ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں اور موبائل رکھتے ہوئے اس حسن کے شاہکار کو نگاہ میں سموتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارے لیے کپڑے ہیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں، اگر کچھ کمی لگ رہی ہے تو مجھے بتا دینا، میں لا دوں گا۔ وہ اس کے نزدیک شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے بولا۔
مجھے نہیں چاہیے آپ کی لائی ہوئی کوئی بھی چیزیں۔ زین العابدین زیر لب مسکرایا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں چاہیے؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میرے پاس بہت سارے کپڑے موجود ہیں۔ آپ کے یہ برانڈڈ کپڑے اپنی منگیتر کو پہنائیں۔ توقع کے برعکس زہرا نے بیگز کے اوپر لکھے برانڈز کے نام دیکھ کر خالص بیویوں والے انداز میں زین العابدین کو تجویز پیش کی تھی، جو صوفے پر سے کشن اٹھا کر اپنے فولادی بازوؤں میں بھیج گیا تھا۔ واٹ اے ربش! میں اسے کیوں دوں گا؟ اس کا نان نفقہ مجھ پر ابھی عائد نہیں ہوتا۔ ہاں جب ہوگا تب پہنا بھی دوں گا۔ فی الحال جس پر عائد ہے اسے تو پہنا لوں۔ ویسے بھی میری نفیس طبیعت کو الجھن سی ہو رہی تھی تمہیں ایک ہی سوٹ میں اتنے دنوں سے دیکھ کر، وہ مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے سحر انگیز آنکھوں کے حصار میں لیے نیم دراز تھا، جو اس کی بات سن کر لال بھگوکا ہو گئی۔ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، پھر میں تمہیں ہو سکتا ہے باہر لے جاؤں آنٹی کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی جس پر وہ کچھ پلوں کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، شاور لے کر تیار ہو جاؤ ورنہ پھر میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ صوفے پہ نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے لیمپ کی روشنی میں اسے دیکھنے لگی، جو مضطرب سے کبھی اپنے لبوں کو بے دردی سے کترتی تو کبھی اپنی مخروطی انگلیوں کو چٹکتی۔ میں ان چیزوں کو ہاتھ صرف اپنی امی کی وجہ سے لگا رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی اس فضول سی شاپنگ کو ہاتھ لگانے کا۔ وہ شاپنگ بیگز کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زین العابدین کے عنابی لبوں پر ایک گمبھیر سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے فون سے کال ملانے لگا۔ ہیلو، ہمنا تنویر اسپیکنگ۔ میں زین العابدین بات کر رہا ہوں ہمنا، وہ پرسکون ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سر آپ کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہمنا تنویر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہمنا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گاڑی شدید برف باری کی وجہ سے کسی کچے علاقے میں اتر گئی تھی جہاں رابطہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب موسم صاف ہوا ہے تو ہم کراچی آئے ہیں۔ وہ اسے یقین دلانے کی صحیح کرنے لگا۔ سر مس خان ٹھیک ہے؟ ان کی امی کافی پریشان ہیں ان کے لیے، وہ پریشان کن لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہیں وہ بھی۔ زہرا کی امی کے ذکر پر وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ ہمنا، میں کل آفس آؤں گا۔ ویسے تو یوشا ہے وہاں پر، مگر سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ زین العابدین نے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سر ویسے تو سب ٹھیک ہے، پر ایک بات کرنی تھی آپ سے، ہمنا تنویر یاسیت سے بولی۔ ہاں بولو ہمنا۔ زین العابدین سگریٹ کو سلگاتے ہوئے واپس صوفے پہ نیم دراز ہو گیا۔ سر وہ آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ کے بھائی قاسم حیات خان 3 روز سے آفس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی سارے آفس کے کام کیے ہیں، وہ پریشان کن لہجے میں بولی تھی۔ تو آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہمنا تنویر پر برہم ہوا تھا۔ سر وہ یوشا سر نے منع کیا تھا، وہ منمنائی تھی۔ یوشا نے کیوں منع کیا تھا؟ تیش میں آئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یوشا کو بے نقد سنا رہا ہے۔ سر ہو سکتا ہے انہوں نے کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی ہو۔ ہمنا تنویر کے کہنے پر وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہمنا، میں کل آفس آ رہا ہوں، پورے اسٹاف میں بتا دو کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتا ہوا بولا۔ سر آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس نے باہر آ کر عظیم خان کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ تیزی سے انتہائی نگہداشت کمرے کے باہر گیا تھا جہاں ڈاکٹر تیزی سے فوزیہ کو ٹریٹمنٹ دینے میں مصروف تھیں۔ وہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کے احاطے کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کے فون پر حیات صاحب کی کال آئی تھی۔ جی بھائی جان، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، میری فیا کو ہوش آ گیا ہے۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے عظیم، میں اماں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنا اور بھابھی کا دھیان رکھنا، ہم بس آ رہے ہیں۔ حیات صاحب نے فون بند کر کے سلیمہ بیگم کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اماں جی، اماں جی۔ کیا ہو گیا حیات؟ سلیمہ بیگم نے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ اماں جی عظیم کا فون آیا تھا، بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ حیات صاحب چلتے ہوئے اماں جی کے نزدیک ان کے تخت پر بیٹھ گئے جہاں وہ ہاتھ میں تسبیح تھامے اللہ کا ورد کر رہی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے عظیم کی مشکلیں حل کر دیں۔ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ شکر تو ایسے ادا کر رہے ہیں آپ لوگ جیسے امتحان کا نتیجہ آ گیا ہو۔ ویسے یہ کون سی بھابھی ہے جو اچانک سے دنیا میں آ گئی ہے؟ رخشندہ نے اپنے سنہرے کھلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے حیات صاحب سے پوچھا، جو ان کے لباس کو تنقید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ میرے لباس کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
رخشندہ اپنی باریک آئی برو کو اچکا کے بولی۔ دیکھ رہا ہوں تم پہ وہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ حیات صاحب اپنے چہرے کے سامنے اخبار کھولتے ہوئے بولے۔ کون سی مثال؟ رخشندہ نے سوالیہ انداز میں اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ وہ رخشندہ کے جینس کے اوپر لال ٹی شرٹ پہننے پر چوٹ کر گئے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت ہی زیادہ ہنسی آ رہی ہے حیات صاحب آپ کی باتوں پر۔ اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ لوگ نا مجھ سے جلتے ہیں کہ میں اتنی ینگ کیسے لگتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی اماں جی نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، پھر دونوں ماں بیٹے کے فلک شگاف قہقہ نے پوری حویلی میں رونق بخش دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زہرا باہر آئی، جو نارنجی اور کالے رنگ کے شلوار قمیض میں سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی دھوئیں کو دیکھنے لگی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرے ہونے سے زہرا بری طرح سے کھانسنے لگی۔ زین العابدین تیزی سے کھڑا ہوتے ہوئے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے لگا۔ پنکھا فل رفتار پہ چلا کے وہ زہرا کی جانب بڑھا۔ یو فیلنگ بیٹر؟ کھانسنے کی وجہ سے اس کی بادامی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، جو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سر کو جنبش دیے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا سانس بحال کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو اس کے لال ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ چلیں سر؟ وہ آہستہ سے بولی۔ چلو۔ وہ نزدیک رکھے ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتا ہوا باہر کی جانب نکل گیا۔ زہرا نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑاتا ہوا اپنے علاقے سے باہر نکل آیا۔ ہم کہاں چلیں زہرا؟ وہ اپنے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ سے جائے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مس خان، وہ اپنے پرانے لب و لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے بولی، جو اس کی بات پر زیر لب مسکرایا، پھر اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ونڈو اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا محترمہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ گاڑی سگنل پہ رکی تھی۔ صاحب جی باجی کے لیے پھول لے لو صاحب، اللہ تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے گا۔ بچے کے بولنے پر اس نے چند لمحوں کے لیے زہرا کی جانب دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے دینے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنی بانس کی ڈنڈی سے گلاب اور گیندے کے بنے ہوئے گجرے اس کی جانب بڑھانے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ تنفر سے بولی، جس پر زین العابدین کی رگِ ظرافت پھڑکی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کو لے کر دے رہا ہوں؟ وہ پراسرار سی مسکراہٹ چہرے پہ لائے اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا، جس پر زہرا کو شدید خجالت کا احساس ہوا۔ وہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جبھی زین العابدین گاڑی کو سائڈ پہ بریک لگاتے ہوئے اس کے نرم ملائم ہاتھ کو اپنی فولادی گرفت میں لیے اسے پھولوں کا گجرا پہنانے لگا، جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ اب آپ کا پہننے کو اتنا دل چاہ رہا تھا تو میں خود کو روک نہیں پایا، ورنہ میں نے تو یہ گاڑی میں لٹکانے کے لیے خریدے تھے۔ وہ زبردستی اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کا گجرا پہناتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں میرے ہاتھ سے پلیز۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی تک وہ دوڑ میں مصروف تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے گیئر بدلتے ہوئے گاڑی کو ایک بار پھر چلانے لگا۔ آخر محترمہ آپ کے مزاج اتنے گرم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی خوراک تھی جو تمہیں ایسا بنا گئی؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں سے بولا، جو اس کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ ہم کوئی عام شادی شدہ جوڑا نہیں ہے جو آپ ایسا کرتے ہیں۔ زہرا کے ناگوار لہجے پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ٹچ کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا اسے گھورنے لگا، جو خفیف سی ہو گئی۔ زین العابدین کی نگاہ کھڑکی سے باہر اٹھی تھی، جہاں سگنل پہ کھڑی گاڑیاں اچانک سے تیز ہوتی بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ جبھی گاڑی کی معنی خیز خاموشی کو زین العابدین کی آواز نے توڑا تھا۔ ایک بات کہوں؟ بے شک ہماری شادی جن حالات میں بھی ہوئی تھی، لیکن ایک دن آئے گا جب میں تمہیں تمہاری محبت سمیت فتح کر لوں گا۔ وہ اس مغرور انسان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ماننے سے انکاری ہو گئی تھی، جبھی وہ اس استہزائی انداز میں ہنسی تھی۔ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا حسن، وہ آہستگی سے بڑبڑائی تھی۔ آئے گا خان کی جان۔ وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے مستعدی سے برستی بارش میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ خود کو لاتعلق رکھتے ہوئے کھڑکی کے باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی گاڑی رکنے پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سگریٹ ختم ہو گئی ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس کی جانب سوالی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جو گردن کو نہ میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے،
وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کے اب سامنے شاپ کی طرف جا رہا تھا۔ زہرا اپنی جانب کا شیشہ کھول کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سڑک پر پھیلی زرد روشنیوں میں وہ ہلکی ہلکی برسی بوندوں کو دیکھنے لگی، جس کو دیکھ کر اس کا دل اس پھوار میں بھیگنے کو مچلنے لگا۔ وہ دل کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ جہاں گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی تو اس کے حواسوں پہ چھائی کثافت جیسے دھل گئی ہو۔ وہ آنکھوں کو موندے اپنے چہرے پہ پڑتی ان ٹھنڈی بوندوں سے خود کو معطر کر رہی تھی۔ اٹکھیلیاں کرتی ہواؤں کا رقص کچھ لمحوں کے لیے اس کے بوجھل دل کو سکون بخش رہا تھا۔ جب ہی آنکھیں موندے اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، جو بے خودی میں گاڑی سے کافی آگے تک پیدل چل کے آ گئی تھی۔ اس نے اپنی طرف متوجہ اس شخص کو دیکھا جو یقیناً اس کی جانب آ رہا تھا۔ تھوڑا دور کھڑا ہونے کی وجہ سے زہرا کو اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا تھا، جسے وہ زین العابدین سمجھ کر مطمئن سی کھڑی تھی، پر جیسے ہی وہ اس کے نزدیک آیا، زہرا کو پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نروس ہوتی ہوئی دور سے پان کی دکان کی طرف بائیں جانب دیکھا، جہاں بارش کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے جو خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ساری دنیا تلاش رہی ہے اس چاند کو، اور یہ چاند یہاں بدلیوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ زہرا کی جانب جھکتے ہوئے سلام بجا لایا، جو اسے دیکھنے کی بجائے زین العابدین کو دیکھنے لگی، جو صبح خرامی سے ان کی جانب آ رہا تھا۔ اوہو، ابھی میں تمہارا ہی ذکر کرنے والا تھا اور تم خود آ گئے ادھر۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں یار، ایسے پیارے موسم میں تم اسے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر کوئی کچھ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زین العابدین نے اس کا گریبان تھام کر اسے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ اشد، اگر تجھے اپنی زندگی سے ذرا سی محبت ہے نا تو شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی بھولو گے نہیں۔ وہ چہرے پر سختی لیے شدید ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ہے مین، میں بالکل لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ تو میں بس دیکھ رہا تھا کہ تم دونوں کی ساتھ میں بھاگنے کی خبریں بہت گرم تھیں، تو سوچا حال چال پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اشد عزیز اپنے ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے استہزائی انداز میں بولا تھا۔ تیری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھے، اور تم گاڑی میں جا کر بیٹھو فوراً۔ زین العابدین حقارت آمیز لہجے میں اسے بولا تھا، پھر پلٹ کے زہرا پہ دھاڑا، جو اس کو غصے میں دیکھ کر فوراً گاڑی کی جانب لگ گئی۔ کیا یار، میں بات کر رہا تھا، تو نے بھیج دیا۔ ویسے میری اوقات کو چھوڑ، لگتا ہے تو نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، اسے رات کے پہر سڑکوں پہ کھڑا کرنے کا۔ وہ خباثت سے تالی بجاتے ہوئے ہنسنے لگا، جس کی ہنسی کو بریک زین العابدین کے مکے نے لگائی، جس کی آنکھوں سے شرارے بننے لگے۔ وہ اگلے ہی پل اس کا گریبان ایک ہاتھ میں جکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک اور کرارا تھپڑ جڑ چکا تھا۔ سر، زہرا جو گاڑی میں بیٹھ کے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی دہل کر چلائی، جب ہی گاڑی میں بجتے فون پر اس کی نظر پڑی، جس پر یوشا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زہرا نے فوراً سے پہلے کال اٹھا لی۔ ہیلو یوشا سر، وہ سر کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ پلیز آ جائیں، زہرا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا۔ بھابھی آپ لوگ کہاں ہیں، مجھے جگہ بتائیں پلیز، یوشا گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ زہرا جو اتنا گھبرائی ہوئی تھی یوشا کے بھابھی کہنے پر بھی غور نہ کر پائی۔ بھائی ہم لوگ اس وقت نورانی پان شاپ پہ ہیں، اے کے مارکیٹ کے نزدیک۔ زہرا نے باہر کی جانب دیکھا، جہاں ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ میں نزدیک ہی ہوں، بس 1-2 منٹ میں آیا، یہ کہہ کر یوشا ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے بڑھا لے گیا۔ چھوڑ مجھے زین، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی ویڈیو نہ بنا لے۔ اشد عزیز بھائی کے خوف سے زین العابدین پہ گرم ہوا تھا، جو لوگوں کی پرواہ کیے بنا اس پر بل پڑا تھا۔ اچھا، بڑا خیال ہے تجھے اپنے بھائی کی عزت کا، اور تو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں فاحش جملے بولتا ہے اس کا کیا؟ تیرا بھائی اگر تجھے کالج کے زمانے میں مجھ سے نہ بچاتا تو آج تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، سر ڈالتا۔ غصے سے گرجتے ہوئے اس پر پھنکارا تھا، جب یوشا نے بھپرے ہوئے شیر کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، جو اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے یوشا زین العابدین کو قابو میں کرتے ہوئے گاڑی کی جانب کھینچ لایا تھا۔ چھوڑ مجھے یوشا۔ وہ زین العابدین۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔